الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، پچھلے جمعے میں ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں ازواج مطہرات پر تفصیل سے بات عرض کی گئی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں، جس کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے جو پچھلے جمعے کو گنائی گئی تھی؟ ان کی تعداد 11 ہے۔ 11 میں سے 2 کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ گیا، اور کتنے بچے؟ 9۔ ان دونوں میں زیادہ تفصیل تھی، اس لیے صرف وہ دونوں پر پچھلے جمعے میں بات کی گئی، ان کے حالات پر۔ باقی ازواج مطہرات کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اس پر بھی ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں ایک ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ۔ پہلے یہ سکران بن عمرو سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، اور حبشہ سے ہجرت کی واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ اب گویا بیوہ ہو گئی۔ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام ان کی گردن کو پکڑے ہیں۔ دوسرا خواب مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہ چاند اس کی گود میں اتر گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا خواب ہے تو جس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے، چاند اور سورج کا خواب اگر دیکھے کوئی تو اس کی تعبیر بادشاہ سے دی جاتی ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام سے بڑا بادشاہ اور کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند گود میں اتر گیا ہے، پر اس کی تعبیر کیا ہوگی انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کا پیغام دیا، اور 400 درہم دین مہر پر آپ سے نکاح ہو گیا۔ کتابوں میں تفصیلی باتیں اور بھی موجود ہیں۔ بہرحال جب یہ ہجرت کی تھی حبشہ کے طرف، اگر آپ حضرات حضور پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کو پڑھے ہوں گے، اور پہلی ہجرت جو صحابہ کرام نے حبشہ کے جانب کی تھی، وہ کتنی مشکل ترین ہجرت تھی۔ اس ہجرت سے واپسی پر جب شوہر کا انتقال ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہو گیا، یعنی حضرت سودا کا، تو کبھی کبھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر حبشہ کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ کس طرح مکہ سے نکل کر حبشہ گئے، اور پھر حبشہ میں ہمارے اوقات کیسے گزرے، راستے میں ہم کو کیسے خطرات لاحق ہو رہے تھے، ہمارے دلوں پر، ذہن و دماغ پر کیا کیا گزر رہا تھا۔ جب حبشہ کی ہجرت کی کہانی حضرت سودا بیان کر دی تو حضور پاک علیہ السلام چہرہ اٹھا کر نظر سے نظر ملا کر بڑے غور سے اس واقعے کو سنتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حبشہ کی ہجرت کوئی معمولی ہجرت نہیں تھی، اس ہجرت کے مختلف گوشے پیش آئے ہوں گے، تو جب بھی جو بات یاد آتی تھی حضرت سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے اس کو سنتے تھے۔ اس ہجرت میں حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ اور آپ کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ،
یہ دونوں کی بھی ہجرت حبشہ کے طرف ہوئی ہے، تو حضرت سودا ان دونوں کا بھی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ چونکہ نبی کی بیٹی ہے، ان کے دل و دماغ پر کیا گزرتا ہوگا کہ دیکھو کن حالات، مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ہم مکہ سے ہجرت کیے ہیں حبشہ کے طرف، اور میرے بابا مکہ کی سرزمین پر موجود ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا۔ تو بیٹی کے کرب و بے چینی اور حالات کو جب حضرت سودا دیکھی ہے تو وہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے واقعے کو اور یہ حالات کو بڑے غور سے سنتے تھے، اور حضرت سودا گاہے بگاہے سناتی رہتی تھی۔ بس اسی زمانے میں جب حضرت سودا سے نکاح ہو گیا تو ہجرت کا واقعہ مدینے کی طرف کا پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ بہرحال جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو ایک موقع پر حضرت سودا بھی ہیں آپ کے نکاح میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں آپ کے نکاح میں۔ بہرحال ایک دن دسترخوان پر ایک بہترین ایٹم تیار ہوا کھانے کا، اس کو حریرہ کہتے ہیں، حریرہ تیار کیے، تو تیار کر کے سامنے رکھا گیا۔ تو دسترخوان پر 3 اشخاص ہیں، ایک حضرت سودا، ان کی عمر ہو گئی تھی، اور ایک حضور پاک علیہ السلام، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے کہا کہ لو حریرہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ نے ازراہ محبت یا کہیے مذاق میں حریرہ کا تھوڑا سا حصہ اسے اٹھائی ہاتھ میں اور ان کے چہرے پر لگا دیا، لیپ دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام تو دسترخوان پر ہی بیٹھے ہیں، تو حضرت سودا سے آپ نے فرمایا کہ آپ کے چہرے پر اگر حضرت عائشہ نے حریرہ لگا دیا ہے آپ بھی لگا دو۔ تو حضرت سودا نے بھی ان کے گال پر لگا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر مسکرا رہے تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، تم نے پہلے ان کو لگایا، انہوں نے تم کو لگا دیا۔ یہ ازواج مطہرات کے درمیان کی ہنسی مذاق اور نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکرانا۔ بہرحال جب حضرت سودا کی تھوڑی عمر ہو گئی زیادہ، تو حضرت سودا حضور پاک علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی کہ یا رسول اللہ جس دن آپ میرے پاس قیام کرتے ہیں، میں اپنے قیام کا زمانہ بھی میں نے حضرت عائشہ کو دے دیا، آپ انہی کے پاس وقت گزار لیا کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی تھی حضرت سودا کو۔ ان کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ ان کی عمر 80 سال ان کی عمر ہو گئی جب آپ کا انتقال ہوا، یعنی حضرت سودا کا 80 سال ان کی عمر ہو گئی۔ پھر ان کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں ایک ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سے ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ جنگ بدر میں یہ شہید ہو گئے شوہر، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد بیٹی بڑی اداس رہتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ شوہر کے انتقال پر بیٹی بڑا مغموم رہتی تھی، اور اگر آپ تاریخ پڑھے ہوں گے یا تاریخ آپ کے نگاہ میں ہوں گی یا سیرت کی کتاب پڑھے ہوں گے، تو اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 20 سال تھی۔ اندازہ لگائیے، ایسا لگ رہا ہے کہ عنقریب ہی شادی ہوئی تھی، 1 2 4 5 سال ہی ہوئے ہوں گے۔ 20 سال کوئی لمبی عمر تو ہوتی نہیں، شادی کا بھی لمبا زمانہ ہوتا نہیں۔ ایسے موقع پر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس وقت بیوی کا دل کیا کہے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیٹی کے نظر سے نظر نہیں ملا پاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فکر مند تھے کہ جلدی سے بیٹی کا کوئی دوسرا نکاح ہو جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات کبھی نہ تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ نبی کے ساتھ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بے چین ہو گئے، تو چلے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت عمر نے سوچا کہ حضرت عثمان کی اہلیہ کا تو انتقال ہو گیا ہے، ممکن ہے دوسری شادی کا ارادہ ہو تو اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند تھے اپنی بیوی حضرت رقیہ کے انتقال پر، بڑے مغموم رہتے تھے ہر وقت، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی۔ وہ غم اس بات کا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی میرے حرم میں تھی، اب نہیں رہی۔ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ نبی کی بیٹی میرے حرم میں تھی، یعنی میرے نکاح میں تھی۔ وہ اس بات پر غم میں تھے، بڑے ہی غم زدہ رہتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گئے اور جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر نکاح کا ارادہ ہو تو حفصہ موجود ہے، ان کے شوہر کا بھی بدر میں شہادت ہو گئی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو نکاح فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سر ہلا دیا، میرا ارادہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بغیر کسی توقف کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، کمال ہے، ان کے پاس چلے گئے، جا کر کہنے لگے کہ ابو بکر اگر ارادہ ہو تو میری بیٹی ابھی بیوہ ہے، ان سے نکاح کر لیں، سہارا ہو جائے گا۔ اب عمر کیا تھی نہیں معلوم، لیکن دیکھیے پیغام دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باپ بڑے بے چین تھے بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اول وہلے میں ہی منع کر دیا، نہیں میرا ارادہ اور نکاح کا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کہ حفصہ کے شوہر کی شہادت ہو گئی بدر میں، نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی اور حفصہ کی عمر ابھی 20 سال ہے۔ میں پیغام کے لیے گیا حضرت ابو بکر کے پاس، انہوں نے بھی انکار کر دیا، حضرت عثمان کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، نقل کرنے کے بعد امام بخاری نے ہیڈنگ قائم کیا ہے نا، انگلش میں ہم کہتے ہیں ابواب، باب قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے کیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کسی نیک آدمی کے پاس باپ کا خود جانا، امام بخاری نے ایسا باب قائم کیا، بیٹی کا رشتہ لے کر باپ خود جا رہے ہیں کسی کے سامنے اور ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں بغیر کسی واسطے کے، اور بڑے پیارے انداز میں اس کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات ہے، حضرت عثمان کہ حرم میں جو آپ کی بیٹی تھی حضرت رقیہ ان کا انتقال، اور مجھے امید تھی کہ وہ ہاں کہہ دیں گے، مگر حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے عمر صبر کرو، کیا کرو؟ صبر کرو، عثمان کو حفصہ سے بہتر دلہن مل جائے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر دلہا ملے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، اب چونکہ بات نکلی ہوئی تھی زبان رسالت سے تو میں انتظار کرتا تھا کہ نبی کی بات واقع ہو کر رہے گی، عثمان کو دلہن ملے گی حفصہ سے بہتر، یعنی آپ بیٹی کا رشتہ لے کے گئے تھے، حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ اسی درمیان نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر دلہن ملے گی، مل گئی ان کو، یعنی نبی کی دوسری بیٹی مل گئی، چونکہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب دوسری جو بات ہے کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر دلہا ملے گا، میں اس کے انتظار میں تھا۔ اب یہ چند دن نہیں گزرے تھے کہ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے، بدر سن 2 میں ہوئی ہے، اور بدر میں شہید ہو گئے شوہر حضرت حفصہ کے۔ آئندہ سال سن 3 ہجری میں جنگ احد قائم ہوئی ہے۔ جنگ احد سے چند ایام پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکاح کا پیغام دیا حضرت حفصہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نبی کی زبان نبوت سے جو بات نکلی تھی کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر دلہا ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دلہا کائنات میں اول اور آخر میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔
جب رخصتی کے ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت عائشہ سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، تو جب حضرت حفصہ کی رخصتی ہو رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی ایک بات سنو۔ دیکھیے باپ بیٹی کو نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو جا رہی ہیں نا نبی کے حرم میں، یعنی نبی کی زوجیت میں، نکاح تو ہو گیا، آپ جا رہی ہیں، عائشہ سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ عائشہ تم سے زیادہ فضیلت والی ہے، وہ ہم نے تازہ ترین پڑھا، تم سے بہتر ہے۔ عائشہ سے کبھی حجت مت کرنا اور عائشہ سے جھگڑا مت کرنا، عائشہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، وہ تم سے بہتر ہے۔ تو باپ یہ نصیحت کر کے حضرت حفصہ کو بھیج رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک معاملہ پیش آ گیا، انبن ہو گئی اور بھی مسئلہ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حفصہ کو نبی نے طلاق دے دی تھی۔ اچھا دیکھیے طلاق کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، ہمارے یہاں طلاق کا کیا رواج ہے؟ 1 2 3 فٹافٹ نہیں، صحیح اور شرعی طریقہ یہ ہے ایک طلاق دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی، اگر دی بھی تھی تو آپ نے 1 طلاق رجعی دی تھی۔ 1 طلاق رجعی میں گنجائش رہتی ہے دوبارہ ان کو زوجیت میں لانے، یا تو عدت گزارنے سے پہلے بغیر نکاح کے، عدت اگر گزر گئی تو صرف نکاح کر لینا پڑے گا اپنی زوجیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق رجعی دی ان کو۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے جب حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی؟ جی، اللہ نے فرمایا ہے کہ رجوع کر لیں، اللہ نے فرمایا کہ رجوع کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اگلا جملہ حضرت جبریل نے یہ فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے باضابطہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر کے چہرے کا لحاظ کر کے آپ حفصہ سے رجوع کر لیں۔ ان کو بڑا غم ہوگا، اتنا غم اور اتنا دکھ ہوگا ان کو کہ نبی جی پھر ان کو سنبھال نہیں پائے، اس لیے حضرت عمر کا لحاظ کرتے ہوئے آپ ان سے رجوع کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ان کا پہلا شوہر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر 29 سال تھی، یہ بھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہو گئی، مگر شوہر کا کہاں انتقال ہوا؟ جنگ احد میں۔ اگر پہلے سے آپ سنتے آ رہے ہیں، ابھی بھی آئندہ سنتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، نکاحوں کے پیچھے مصلحت دیکھیے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر کتابیں لکھی ہیں جن شریر لوگوں نے، انہوں نے یہی سب جملے لکھے، نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کی بنیاد پر نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور مصلحت دیکھتے تھے، دیکھنے کے بعد پھر ان سے نکاح کرتے تھے، ان سے نکاح کرتے تھے۔ اب ان کا بھی دیکھیے جنگ احد میں شہید ہو گئے شوہر، اب اندازہ لگائیے، ابا کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے لشکر میں شریک ہو کر انہوں نے جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ اس عورت کے اوپر یا اس لڑکی کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا۔ چنانچہ بڑی غم زدہ رہتی تھی، جب ان کے شوہر کی شہادت ہو گئی تو بڑی غم زدہ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا اور 400 درہم دین مہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کا نام لقب ہی پڑ گیا تھا ام المساکین۔ ام المساکین مسکینوں غریبوں کو خوب دینے والی، خوب دیکھ ریکھ کرنے والی، بڑی عابدہ زاہدہ تھی، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، عبادت میں رہتی تھی ہر وقت۔ مگر قسمت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں یہ زیادہ دن نہیں رہ پائی، ٹھیک 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ، ٹھیک 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کا پہلا شوہر عبداللہ ابن عبد الاسد، یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینے کی بھی ہجرت کی رضی اللہ عنہ۔ یہ حبشہ کی بھی ہجرت کی، مہاجر، 2 مہاجر ہیں،
حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، پھر مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، جنگ بدر میں شہید ہوئے، شریک ہوئے، جنگ احد میں بھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریک ہوئے، مگر جنگ احد میں آپ کو زخم زیادہ لگ گیا، مگر اس کے باوجود بھی بڑے جری تھے، ہمت والے تھے، ایک سریے میں گئے۔ سریے کا مطلب یہ ہے غزوہ اس کو کہتے ہیں جس لشکر کے ساتھ نبی خود جائے، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نبی بھیجے، کسی کو امیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو سریے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، تو وہاں سے آنے کے بعد خوب تھک گئے ہوں گے یا مرض بڑھ گیا ہوگا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ام سلمہ کو، تو انہوں نے انکار کر دیا، بولے میں نکاح نہیں کرتی، مگر نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کا پیغام دیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ بولی کہ میرے پہلے شوہر سے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کا مالک اللہ ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لو، آپ کا سہارا ہو جائے گا، بچے اللہ محافظ ہیں۔ ام سلمہ، سلمہ کی ماں، سلمہ بیٹے کا نام ہے، سلمہ بیٹے کا نام، بیٹا بڑا ہو گیا تھا، روایات میں لکھا ہے کہ بیٹے نے نکاح پڑھائی، ماں کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے شوہر سے تھے، انہوں نے نکاح پڑھایا۔ چنانچہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے نکاح سے پہلے نبی پاک علیہ السلام سے میں نے ایک حدیث سنی تھی، ایک دعا سنی تھی، اور وہ دعا میں پڑھتی رہتی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ میرے پاس جو بھی مصیبت میری زندگی میں آوے، میرے بعد یعنی اس مصیبت کے بعد میرے لیے کوئی خیر عطا فرما، بڑی خیر عطا فرما جو اس سے بہتر ہو۔ تو حضرت فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ میں یہ دعا کرتی رہتی تھی، میں یہ دعا پڑھتی رہتی تھی، میرا گمان یہ تھا کہ ابو سلمہ میرے شوہر تھے، اب ان سے بہتر کون شوہر ہو سکتا ہے؟ ایک کے پاس رہنے کے بعد جب من مزاج دل مل جاتا ہے تو پھر اس وقت عورتیں یہ سوچتی رہتی ہے کہ ان کا بدل کون ہو سکتا ہے، مگر حضور پاک علیہ السلام نے پیغام دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی کی دعا کا یقین ہو گیا کہ مصیبت پر آدمی اگر صبر کر لے، یا اللہ کی ذات عالی پر ثواب کی نیت سے یقین کر کے صبر کر لے تو اللہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا تو میں سمجھ گئی کہ ابو سلمہ میرے حیات میں، ان کے حیات میں میرے بہترین شوہر تھے، لیکن اللہ نے اس سے بہترین شوہر، مگر یہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک واقعہ بھی لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں پہلے سن رکھی تھی کہ ام سلمہ بہت خوبصورت ہے، تو میں بار بار ان کو جھانک کر دیکھتی تھی جہاں تہاں سے، تو میں نے جتنا سنا تھا اس سے زیادہ وہ حسین تھی۔ بہرحال 84 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ آپ کے ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ذرا اہم ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا یہ کون ہے؟ ان کا پہلا شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا نام ہے باضابطہ، زید کے لفظ سے نام آیا ہے قرآن کریم میں باضابطہ، جو ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ جمع نہیں تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی زینب بنت جہش کو، اس وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی، 35 سال تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کا پیغام دیا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر دیا، ایک عرب کے رسم کو توڑنے کے لیے۔ عرب کے رسم میں یہ بات تھی کہ جو متبنہ ہوگا، منہ بولا بیٹا ہوگا، وہ حقیقی بیٹا شمار ہو جاتا تھا، جبکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مطلقہ سے نکاح کا پیغام دیا تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس کے طلاق کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا تو آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتی، کمال، جب تک میں اللہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ خوبی تھی، تعجب اس پر کہ انکار کر دیا، خوبی یہ کہ جب تک میں اللہ سے مشورہ نہ کر لوں۔
تو انہوں نے وضو کیا، مصلی بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ دعا کے الفاظ بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں اگر نبی کی بیوی بننا میرے مقدر میں ہے اور میں نبی کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی تو ہی نبی کے نکاح میں دے، ورنہ میں نبی کی زندگی میں جا کر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اتنی کمال کی بات، خوبی کی بات ہے، نبی کی زندگی میں جا کر اگر دین کو نفع پہنچے تو ہی ان سے میرا نکاح کی مقدر فرما، ورنہ میں نبی کی زندگی میں بوجھ بننا نہیں چاہتے۔ ادھر ابھی بات چیت ہو رہی تھی، جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر کے آ گئے۔ قرآن کی آیت ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی بیوی سے فارغ ہو گئے، طلاق دے کر عدت گزر گئی ہے، تو ہم نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ ان کا زینب بنت جہش کا، اللہ خود فرماتا زوجناکہا، ہم نے ان کا نکاح کر دیا۔ اس لیے حضرت زینب بڑے فخر سے یہ کہتی تھی تمہارا نکاح فلاں نے پڑھایا، تمہارا نکاح فلاں نے پڑھایا، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا۔ چونکہ اللہ خود فرماتا زوجناکہا، ہم نے آپ کی زوجیت میں دی، ہم نے نکاح کیا ہے۔ تو چنانچہ حضرت زینب اس پر بہت خوش ہوئی۔ یہ ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کر اچھے انداز میں کیا، بکری ذبح کیے اور اس پر آپ نے روٹی بنوائی، صحابہ کرام کو آپ نے جمع کیا اور پھر سب کے ساتھ آپ نے ولیمہ تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، حضرت زینب کے بارے میں، کہ جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ قیام نہیں، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ ہاتھ ناپنے لگے کہ دیکھتے ہیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وصال کے چند مہینے یا بولے عنقریب ہی سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ کے وصال کے بعد جن کا انتقال ہوا وہ حضرت زینب ہے۔ تمام ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب کیا ہے، مجھ سے پہلے آ کر وہ ملے گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد خیرات کرنا تھا، کہ سب سے زیادہ جو خیرات کرنے میں آگے ہوں گی، ہاتھ بڑھانے والے ہوں گی، وہی مجھ سے سب سے پہلے آ کر کے ملیں گی۔ تو انتقال ہوا تھا 50 سال کی عمر میں ان کا۔ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا کے رکھی تھی، عبادت خانہ، وہاں بہت عبادت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کر جا کر کہتے تھے تمہاری مسجد میں بھی نماز پڑھ لوں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت گاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کرتے تھے، باضابطہ نماز پڑھتے تھے۔ اس سے بہت سارے آپ واقعہ سنتے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں، فٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کی ایک اہلیہ ہے جویریہ بنت الحارث، ازواج مطہرات میں جویریہ بنت الحارث، ان کا پہلا شوہر ہے مصافہ بن صفوان، ان کے نکاح میں تھی۔ غزوہ مریسی یعنی غزوہ بن المصطلق میں یہ قید ہو کر کے آئی تھی۔ دیکھیے گا اب 2 ہی بچی ہیں، لاسٹ میں کون ہے معلوم کون رہ گئی ہے؟ حضرت ام حبیبہ رہ گئی۔ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے حضرت جویریہ کا۔ ایک جنگ پیش آئی ہے غزوہ مریسی، یعنی اس کو کہتے ہیں غزوہ بن المصطلق کہتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قیدی آئے، تو جو مرد قید ہو کر آئے تو اس کو غلام کہتے ہیں، اور عورتیں قید ہو کر آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باندی، اس کو باندی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی قید ہو کر آئی تو غلام باندی صحابہ میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ تو حضرت جویریہ یہ کس کے اس میں تقسیم کر دی گئی؟ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی، ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی، لیکن تھی یہ سردار کی بیٹی، اب باندی بن گئی، غلام بن گئی۔ تو انہوں نے شاید ارادہ کیا کہ میری آزادی ہو، تو حضرت ثابت بن قیس نے 9 اوقیہ سونے پر، اب اس کی جو بھی مقدار ہو، 9 اوقیہ سونے پر مکاتب بنا دیا۔ مکاتب کا مطلب یہ ہے اتنی فیس ادا کر دو، آپ آزاد ہیں، پھر اب یا تو گھر پہ چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، یعنی آپ قید سے رہا ہو جائے گی۔ 9 اوقیہ سونا۔ تو یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، یہاں غلام بنی پڑی ہوں، باندی بنی پڑی ہوں، انہوں نے مجھے مکاتب بنا دیا ہے، اور 900 اوقیہ سونے پر انہوں نے مکاتب بنایا ہے۔ اگر اتنے پیسے کا انتظام ہو جائے، ادھر میرا کسی سے تو اور پیچھے رابطہ بھی ہے نہیں، میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، آپ اگر انتظام کر دیں تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اوقیہ سونے پر آپ آزاد ہو جائیں گے،
اگر وہ پیسے میں ادا کر دوں اور اپنی نکاح میں لے لوں آپ کو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں؟ بولے بتاؤ۔ بولا غزوہ بنو المصطلق لڑائی سے ٹھیک 3 رات پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ بولا خواب کیا ہے؟ میں نے خواب یہ دیکھا کہ یثرب کا چاند یعنی مدینے کا چاند میرے گود میں آ کے اتر گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہی بھی یہ بات کہ میں آپ سے نکاح کر لوں؟ یا رسول اللہ میں نے 3 رات پہلے ہی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت جویریہ کی عمر 20 سال تھی۔ صحابہ نے لکھا ہے، باضابطہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ نکاح میں آ گئی نا تو ان کے خاندان کے 100 خاندان کے 700 لوگ مدینے میں قید تھے۔ جو ہی صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے، جویریہ سے نکاح کر لیا ہے، پورے 100 گھرانے کے 700 قیدیوں کو صحابہ نے آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ نبی کے سسرالی رشتے کے لوگوں کو ہم اپنے قید میں کیسے رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بڑی مصلحتیں تھیں آپ کے نکاحوں کے پیچھے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں ایک ہیں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ یا ابو سفیان صاحب کو تو سب کوئی جانتے ہوں گے، مکہ کے بڑے سردار، بڑے مزاحمت کیے اسلام کے، بعد میں ایمان بھی قبول کر لیے تھے۔ یہ ام حبیبہ کا پہلا شوہر ہے عبداللہ بن جہش۔ دونوں نے حبشہ ہجرت کی، بیوی نے یعنی ام حبیبہ اور عبداللہ بن جہش دونوں مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حبشہ کے طرف۔ حبشہ جانے کے بعد شوہر نصرانی بن گیا، کرسچن بن گیا، شوہر کرسچن بن گیا۔ تبدیل مذہب اگر ہو تو تبدیل مذہب سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہجرت کر کے وہاں گئی تھی، ان کا شوہر نصرانی بن گیا، ان کا شوہر نصرانی بن گیا، مذہب تبدیل کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، چونکہ آپ کے یہاں بھی یہ پناہ گزی ہیں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو ام حبیبہ سے میرا نکاح کر دیں۔ تو شاہ حبشہ نا بڑا منصف بادشاہ تھا، چونکہ کرسچن تھا۔ جب مکہ والے ان لوگوں کو ہجرت کرنے والوں کو گرفتار کرنے گئے تھے تو شاہ حبشہ نے یہ کہہ کر واپس نہیں کیا کہ ہمارے دین میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اتنا سمجھدار تھا، یہ کہہ کر واپس نہیں کیا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ شاہ حبشہ کے بادشاہ نے شادی کا انتظام کیا۔ لکھا ہے کہ انہوں نے شاہ حبشہ نے کہ 400 دینار مہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا، دین مہر بھی شاہ حبشہ نے ادا کیا۔ یہاں تک لکھا کہ اس نکاح میں جتنے لوگ شریک تھے شاہ حبشہ نے سب کو سونا چاندی ہیرے جواہرات سے سب کو نوازا، بہترین کھانے پینے کا انتظام ہوا۔ بہرحال حضرت ام حبیبہ کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ آپ کی عمر تاریخ وفات میں بڑا اختلاف ہے، اس لیے ہم بھی اس کو نہیں بیان کر پا رہے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، یہ تمام ازواج مطہرات میں صرف 2 بیوی حضرت خدیجہ اور حضرت سودا، ان دونوں کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا تھا۔ باقی تمام 9 ازواج مطہرات کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا ہے۔ یہ مختصر سی ڈیٹیل تاریخ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی سیرت ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔